أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. یا اتخذو انہوں نے بنا لیے من دونہی اس کے سوا آلیہ کچھ الہ کل کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم دلیل اپنی ہاذا یہ ذکر ہے من ان کا جو معیہ میرے ساتھ ہے و ذکرو اور ذکر ہے من جو یعنی ان کا بھی جو قبلی مجھ سے پہلے تھے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے الحق حق کو فہم تو وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں. یا انہوں نے ان کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل یہی ان کی نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں. ام اتخذوا من دونہ آلہہ یہ بات شرک کے نہایت کبھی اور باطل ہونے کے بیان کے لیے پھر سے دہرائی گئی. قل ہاتوا برہانکم اس سے پہلے شرک کے باطل ہونے کی دو عقلی دلیلیں بیان فرمائیں ایک لو کان فیہما آلہہ اور دوسری لا یسأل عما یفعل. اس آیت میں اس کی دو نقلی دلیلیں بیان فرمائیں اور کفار سے مطالبہ فرمایا کہ تم بھی اپنی کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کرو. ظاہر ہے کفار کے پاس شرک کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل ہے ہی نہیں. ان کا سرمایہ محض وہم گمان اور نفس کی خواہشات ہے. سورہ نجم آیت نمبر 23 سے 28 سورۃ یونس 66 یا آباء و اجداد کی تقلید زخرف 21 سے 24 تک اور دونوں میں سے کوئی بھی دلیل یا برہان نہیں. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی یہ توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کی نقلی دلیلیں ہیں. من معی جو میرے ساتھ ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلم مراد ہے اور ان کے ذکر سے مراد قرآن کریم جو اس امت کے لیے صحیح ہے نصیحت ہے جیسا کہ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر تمہاری نصیحت ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے. وَذِكْرُ مِن قَبْلِ اور مجھ سے پہلے لوگوں کی نصیحت سے مراد پہلی امتوں پر نازل ہونے والی کتابیں تورات انجیل زبور اور ابراہیم علیہ السلام کے صحائف. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اور پہلی کتابیں تمہاری دسترس میں ہیں. کسی میں شرک کی کوئی دلیل ہے تو دکھاؤ. پچھلے تمام اہل علم کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے. قرآن مجید میں کفار سے شرک کی نقلی دلیل پیش کرنے کا مطالبہ کئی ایک آیات میں آیا. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 3 اور زخرف 45 بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے عقلی یا نقلی دلیلیں پیش کر کے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ قبول کر لیں گے کیونکہ یہ جاہل ہیں اور انہیں حق کا علم ہی نہیں. اور لوگ جس چیز کا علم نہ رکھتے ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں.
اکثرہم سے معلوم ہوا کہ وہ سب ایسے نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن عناد کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے، اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے جن کی طبیعتیں حق جان کر اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہوتی ہیں، جیسے عمر بن خطاب اور ان جیسے دیگر اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور ایسے لوگوں کی امید پر ہی داعیان حق کا حوصلہ قائم رہتا ہے۔ ہم معرضون، اس میں ان کے جوہل کا سبب بیان فرمایا کہ وہ حق معلوم کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی دلیل پر غور کرتے ہیں، جیسے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے دھیان ہی نہیں دیتے، بے دھیانے ہوتے ہیں۔ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔